السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے گا، ٹیڑھا نہ کیجیے گا بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، بے شک آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ تر وہ تکلیف سے ہوتا ہے۔ خوشی آتی ہے اور ایسے ہی گزر جاتی ہے، اس کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کب آئی کب چلی گئی، بہت تیزی سے وہ خوشی کا وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک گھڑی بڑی گھٹن ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے احساسات پر اثر جو ہوتا ہے وہ دکھ کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو حساس ہوتے ہیں، بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور یہ چیز اچھی بھی ہے، کسی انسان کا سینسٹیو ہونا، احساس کا اندر ہونا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے 3-4 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات کہ بچے کو سچ سکھانا چاہیے، جھوٹ سے بچانا چاہیے، بچپن سے ہی اس کی سچائی پر اس کو شاباش دینی چاہیے، اس کو انعام دینا چاہیے، اور چاہے کوئی غلط کام غلط بات بھی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آ کے بتانے پہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ غلط بات آ کے بتا رہا ہے تو اس طریقے سے حکمتاً اس کے پیچھے سے اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ وہ عادت وہ غلطی اس کے اندر سے نکل جائے۔ لیکن اس وقت اس کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کیونکہ آپ نے میرے پاس آ کے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، اس پر شاباش ہے۔ ورنہ یہ جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں ایک بچے کے اندر کہ ایسی ہی بات ہے کہ ہمیں جب یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں ہمارے اندر، ہمیں کس قدر اسٹرگل کرنی پڑتی ہیں میچور ہونے کے بعد ان عادتوں کو چھڑوانے کے لیے، کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی وہ فطرت ثانیہ بن کر ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، غیر شعوری طور پر ہم وہ کام کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے بچپن سے ہی ان چیزوں کو سنپ کرنا چاہیے، تو جب ان کو بچپن میں کریں گے تو پھر آگے جا کے یہ بچے کے اندر سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو سچ بچے کو سکھانا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے خدمت، بچے کو خدمت سکھانی چاہیے۔ پہلے زمانوں میں ہمارے دور میں بھی پھر بھی ہمیں ہمارے بڑے سکھاتے تھے کہ بیٹا یہ کر لو، یوں نہیں یہ کام کر لو، یوں کام اس طرح کرتے ہیں، یوں پانی رکھتے ہیں، یہ گلاس رکھتے ہیں، اسپون اس طرح سے رکھتے ہیں۔ لیکن آج جو دور آیا ہے، آج جو ہمارے بچے ہیں،
خاص طور پر جو ان حالات کی وجہ سے جو ایک ان کی جو تھوڑی سی محنت ہوتی تھی اسکول آنے جانے کی، وہ بھی ان کی زندگی سے ختم ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ سمین، یعنی سمین موٹے کو کہا جاتا ہے، موٹے جسمانی طور پہ نہیں، یعنی وہ عادتاً سستی اور کاہلی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو بتایا کہ وہ دور آئے گا کہ وہ رہ جائیں گے۔ اب یقین جانیے گا کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا، ساری مائیں یہ شکایت کر رہی ہوتی کہ ہمارے بچے بیکار ہو گئے، تو یہ چیز یہ حدیث پاک سامنے آتی ہے کہ ہاں واقعی میں ایسا ہی دور ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اور یہ ماؤں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں سے کام کرواؤ، ان کو چھوٹے چھوٹے کام کی ترغیب دینا، ان کو اس کی فضیلت بتانا، ان کو بتانا کہ بیٹا یہ کرو گے، آگے پیچھے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اسی مقابلے میں بھی آ کر جاتے ہیں۔ تو بالکل یہ کہنا کہ بچے تو ہماری بات نہیں مانتے نا تو کیا کریں، بچوں کو کہنا پڑتا ہے، ان کو ترغیب دینی پڑتی ہے، سر کھپ، اسی لیے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی لیے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ اور ماں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر چلے اور پھر توقع رکھے کہ دادا نانی آگے آ کے تربیت کریں گے اور جو ہے دوسرے رشتے آگے کریں گے، تو جب ماں باپ صحیح طرح تربیت نہیں کر سکتے تو کوئی اور نہیں کر سکتا، استاد بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے درسگاہ تو ادھر سے ہے۔ تو لہٰذا یہ دوسری چیز ہے کہ بچوں کو سکھانا چاہیے خدمت کا جذبہ۔ تو اسی لیے میں سن رہی تھی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ کسی کے ہاں مہمان بن کر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ تو میزبان نے بتایا کہ میرا جو ایک بڑا بچہ ہے کوئی 10-12 سال کا، تو وہ آپ کی خدمت کیا کریں گے جتنے دن آپ یہاں پہ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بچہ کھانا رکھنے کے لیے آ جاتا، کوئی چیز پانی رکھنے کے لیے، اور فوراً وہ بچہ چلا جاتا۔ تو وہ دیکھا کہ اس قدر وہ بچہ سمجھدار ہے کہ وہ چیزیں رکھتا ہے اور وہ برتنوں کی آواز تک نہیں آتی، اور وہ آرام سے رکھ کر فوراً نکل جاتا ہے۔ تو ایک دن کسی طرح سے روک لیا اور تاکہ پوچھ لے کہ کس طرح سے تربیت ہوتی ہے اور کیا حساب ہے کہ اتنا ماشاءاللہ سمجھدار بچہ۔ تو سب سے پہلا سوال کیا کہ بیٹا آپ گھر میں سب سے بڑے ہو؟ تو اس پر وہ بچہ پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا اور شرمانے لگا، اور پھر اس کے بعد جواب دیا کہ انکل سب سے بڑا تو اللہ ہوتا ہے، ہاں میں اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں بہن بھائیوں میں سے۔ تو اللہ کی بڑائی بھی سکھائی جاتی ہے بچپن میں، اور بچے کو خدمت کا طریقہ کہ اگر لوگ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے کس طرح مہمان اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے کون جو ہے کھانا نکالے، سب سے پہلے کون، یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بچہ کیسے برجستہ جواب دے رہا ہے سب کے سامنے، اور کیسے چیزیں نکال کے خود اپنی پلیٹ بھر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں سکھانی پڑتی ہیں، سکھانے سے بچہ سیکھ جاتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے احساس۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بچوں کو احساس کہ دوسروں کا، ارد گرد کا، محتاجوں کا، بیماروں کا، کہ ان کے اندر احساس آ جائے اور ان کو بتایا جائے۔ تو کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جب ان کے بچپن میں ان کے اندر یہ چیز ہو، تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے راحت جان بن جاتے ہیں، وہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے دیتے ہیں نہ خود کرتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ان کو مادیت پرستی سکھائی جاتی ہے کہ یہ میری گاڑی، میری سب سے بڑی گاڑی، یہ میرا گھر، میرا سب سے بڑا گھر، یہ میرا پیسہ، یہ میرے کپڑے، میرے سب سے ساری چیزیں میری میری میری۔ جب شیئرنگ نہیں سکھائی جاتی بچپن میں، وہ انسان اپنے لیے ہی چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے، باقیوں کو ملے نہ ملے بھاڑ میں جائے۔ تو یہ سب بچپن میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے یہ باتیں، کہ احساس، دوسروں کا درد، دوسروں کا غم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر احساس، درد، غم، فکر، یہ چیزیں تو تھیں۔ تو لہٰذا اس دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو حساس ہوتے ہیں، وہ دکھوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ دنیا میں میری زندگی، کہ دنیا میں جو ہماری یہ زندگی ہے وہ دکھ ہی دکھ ہے۔ مایوسی کے اس پہ نہیں بات ہو رہی،
جیسے کہ بہت سے انسان ہیں جو بت مت کے پیروکار ہیں، ان کا کلمہ ہی یہی ہے، ان کا اصل الاصول ہے، جیسے کہ ہمارے دین کا اصل الاصول کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کا کلمہ کیا ہے؟ سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے. یعنی ان کا کلمہ ہی یہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دکھوں کا گہوارہ ہے، یہ غموں کا گہوارہ ہے، یہ مصیبتوں کا گہوارہ ہے، یہ آزمائشوں کا گہوارہ ہے. تو انسانی زندگی صرف دکھوں اور غموں سے عبارت ہے. جیسے کہ غالب نے کہا، قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہے. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ کافر کے لیے جنت ہے. تو جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اور نہ ہی مرضی سے نکلتا ہے بلکہ نکالا جاتا ہے، تو لہٰذا قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. تو زندگی قید خانہ ہے، جب تک زندگی ہے تکلیف سے واسطہ پڑے گا. موت سے پہلے نجات نہیں پا سکتا کوئی بھی، اگرچہ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، تو حقیقت جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے. بس اللہ اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت الہی اس کی دستگیری نہ فرمائے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا، یہ تو بڑا سوال ہے، بڑی بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. اس اعتبار سے رب تعالیٰ ہمیں وہاں بچا لے، اور اگر نہ بچایا گیا تو پھر اس کے لیے جو مصیبت ہے تو وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، پھر دکھ ہی دکھ ہے. اب اس دنیا میں دکھوں کا علاج کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ کی رحمت ہو گئی، دکھوں کا علاج مل گیا. سیدھی سی بات ہے، اس دنیا میں اللہ کی رحمت ہو گئی، دکھوں کا علاج مل گیا. اسی لیے جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ اذهب عني الحزن، کہ الحمدللہ اللہ نے اس غم کو ہم سے دور کر دیا، اللہ نے اس غم کو ہم سے دور کر دیا. تو وہاں جب اللہ کی رحمت ہوگی وہاں تو نجات مل گئی. اب اس دنیا میں دکھوں کا علاج کیا ہے؟ تو اس دنیا میں دکھ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ناگہانی طور پر آئے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا، جیسے کہ آسمانی آفات، مثلا زلزلے، بستی کی بستی اجڑ جاتی ہیں، لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی طوفان آ گیا. اور پھر اس آسمانی اور زمینی آفات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں انفرادی طور پر. آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی نے ٹکر مار دی، گر گیا، گہرا زخم آیا. ظاہر ہے اس میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، بس ایک آزمائش آ گئی. یا کوئی اجتماعی طور پر آئے، جیسے فلڈز آتے ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، بستی کی بستی بہہ جاتی، جیسے کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کبھی زلزلے ایسے آ گئے اللہ اکبر کبیرہ، اور کبھی طوفان ایسے آ گئے اللہ اکبر کبیرہ. تو پہلی قسم ناگہانی دکھ، زمینی ہو یا آسمانی، انفرادی ہو یا اجتماعی. اس کا علاج کیا؟ دیکھیے، جس چیز کا ایک تو ہوتا ہے نا علاج، اور ایک چیز کیا کہ جس چیز کا علاج نہ ہو پھر اس کو
برداشت کرنا پڑے گا. یہ بات ہے ایک. جس چیز کا علاج نہ ہو اس کو پھر برداشت کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اب یہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے، لیکن ہے چھوٹی نہیں. اور وہ کیا؟ شوگر اور بی پی. اب شوگر کا مریض ہے یا بی پی کا ہے، اب دیکھ لیجئے گا یہ دائمی مرض ہے، یہ دائمی بیماریاں ہیں، یہ زندگی کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تو لہٰذا خود کو بندہ ایڈجسٹ کر کے چلتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ. کبھی غذا، کبھی نمک نہیں لیا، کبھی میٹھا نہیں لیا، تو اپنی زندگی کو اس کے مطابق رکھنی پڑتی ہے. تو یہ زمینی اور آسمانی آفات، اس کا علاج ایک یہ ہے کہ کسی نے پوچھا بچھو کا علاج کیا ہے، تو بتایا البکاء الی الصباح، کہ صبح تک روتے رہو. کوئی علاج نہیں ہے. ظاہر ہے جب بچھو ڈنگ مارے، چاہے کچھ بھی کرے، اس کا درد فوری جاتا نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ صبح تک روتے رہو. یہ دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اپنے گھر میں کہ اتنا مطلب بندہ بے ہوش نہیں ہو رہا، ساری رات میرے بھائی تڑپتے رہے، چھوٹے بھائی، بچھو کے ڈنگ مارنے سے. اللہ اکبر، اتنا درد ہوتا. تو اسی لیے بتایا کہ البکاء الی الصباح، کہ بچھو کا علاج کیا ہے؟ صبح تک روتے رہو. کوئی علاج نہیں ہے. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کرنا، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی. زمینی آسمانی آفات، ناگہانی مصیبتیں ہیں، ان کے لیے ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر سکے. ہمارے اندر، یعنی یہ ایسی آفات، یہ ایسی مصیبتیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، جو ہمارے بس میں نہیں، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، ہمارے پاس ان کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں. تو ہمیں ہمارے اندر ان کے لیے ایسی چیز ہو، ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کر سکے، اس کو ٹولریٹ کرنا آسان ہو جائے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائے، ہماری ہمت جواب نہ دے جائے، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، تحمل ہو ہمارے اندر. ان تمام آفات کے ضمن میں ایک ذہنی ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے، ایک خاص رخ بن جائے، پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے ہمارا ایمان. یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے فیصلے سے آیا ہے. جو کوئی اندھا بھینس نہیں ہے، جو کوئی اندھا بھینس نہیں ہے جو آ کر ٹکر مار دے. یہ سمیع بصیر اللہ ہے، علیم خبیر اللہ ہے، حکیم قدیر اللہ ہے. اللہ کا فیصلہ ہے، لہٰذا یہ اللہ کی جانب سے ہے، تو اس کو ہم سمجھیں. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے. یہ سمجھے کہ اس کا نتیجہ جو بھی میرے لیے نکلے گا اس میں خیر ہی خیر ہوگی. فوری طور پر تو تکلیف ہے، اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے کہ بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کرتی اور دوا کڑوی ہے، تو وہ سمجھتا ہے بچہ کہ اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا ڈاکٹر سے ٹیکا لگوایا، وہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ میرے بچے کو درد ہو رہا ہے. کاش اس کو بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ اس کے بھلے کے لیے ہے، تو کوئی تکلیفیں بہت کم ہو جائیں، وہ سہ لے گا اس کو. تو ماں کو پتا ہے کہ یہ میرے بچے کی صحت کے لیے
اور اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کیونکہ بچے کو بہت درد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ماں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، تو اگر وہ اس وقت سمجھ جائے تو اس درد کا سہنا آسان ہو جائے اور وہ درد اتنا محسوس نہ ہو جس کو بندہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد صحت ہے۔ تو ہمارے دین میں نام ہے، یہ جو اصل ٹاپک ہے ہمارے دین میں، نام ہے اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، ان کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے، لہٰذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہیں، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں وہ خوشی سے قبول ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے میرے مولا، ہم تسلیم کی عادت ڈالیں گے، ہم اس کو قبول کریں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سے، یا اللہ آپ ہمارے لیے جو بھی تکلیف بھیجیں سہ لیں گے اپنے اندر، کہ میرا یار میرے پیالے میں جو کچھ ڈالیں گے یہ ان کا لطف و کرم ہوگا۔ اسی لیے ایک نیک بندے کے سامنے کوئی ایک بھوک لگی ہوئی تھی اور بڑا کوئی رکھا ہوا کوئی سالن تھا، کوئی خشک روٹی تھی، تو وہ کھاتے جا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا شکر کی بات؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اس بات پر رب کریم کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جب رزق تقسیم ہو رہی تھی تو میرے رب کو میرے نام کا پتہ تھا کہ اس کو بھی رزق پہنچانا ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے۔ تو ہم اپنے اندر سہ لیں گے کہ میرا یار میرے پیالے میں جو کچھ ڈالیں گے یہ ان کا لطف اور کرم ہے، یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایسا تقاضا ہے جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر منہ کڑوا ہو جائے منہ میٹھا کرتے ہیں، تاکہ کوئی کسی شہد سے، شوگر سے، مٹھائی سے، تاکہ ذائقہ ٹھیک ہو جائے، منہ کڑوا ہے ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اگر تکالیف کی وجہ سے ہمارے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو یہ جو مقام میں رضا ہے یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی برضائے رب۔ جیسے کسی نے پوچھا تھا، اکثر ظاہر ہے اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ایک طرف صبر کے اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے عافیت کی دعا مانگو، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے پچھلے دنوں سوال بھی ایسا آیا۔ تو دیکھیے یہ دو باتیں، اس کو آسان کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ارشاد ہے کہ جب آپ ایک علاقے کی طرف جا رہے تھے تو اس کے قریب پہنچے تو کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہاں پہ وبائی ایک بیماری ہے، طاعون یا اس جیسی کوئی اور بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو جب یہ کہا گیا تو آپ نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور واپس ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھیے زندگی اور موت تو مطلب مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ تو کیا آپ موت سے بھاگ رہے ہیں امیر المومنین؟ کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کے نصیب میں موت لکھی ہوئی ہوگی، آپ اس بستی میں نہیں بھی جائیں گے تو موت آ جائے گی۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا ہاں میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہے کہ جہاں کوئی طاعون پھیلا ہوا ہو تو باہر والے لوگ اس آبادی میں نہ جائیں اور جو اندر کے لوگ ہیں وہ رہیں، سہ جائیں اور وہ بھاگے نہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے تھوڑا اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بالکل وہی عافیت اور آزمائش کہ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں، 4 دن پہلے
الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھتا ہے اپنے بندے کو وہ خیر ہی خیر۔ تو صحت ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب طبیعت خراب ہو گئی، کچھ بھی کام نہیں ہو رہا تھا، 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، تو مجھے خود میرے سوال کا جواب مل گیا کہ عافیت اور جو تکلیف ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم کہ غنیمت جانو فرصت فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور صحت کو بیماری سے پہلے، کیونکہ انسان جو صحت کے عالم میں فراغت کے عالم میں جو کر سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر سکتا۔ جو اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، جو جوش ہوتا ہے، جو شوق ہوتا ہے، جو ٹکا کے کام کرتا ہے، وہ بیماری میں نہیں کر سکتا، وہ بس فرائض کی ادائیگی کی حد تک چیز رہ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر انسان کے اوپر نہ بیماری ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، نہ کوئی رزق کی تنگی ہے، سکون ہے، آرام ہے، تو اللہ رب العزت کے راستے میں لگائے، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور عافیت مانگے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا۔ تو اس لیے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کا سوال کیجیے۔ پھر پوچھا عافیت کا سوال کیجیے۔ تو پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ میں مانگنے کے لیے کہتا۔ تو عافیت بہت بڑی ایک نعمت ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہاسپٹلس میں ہم دیکھتے ہیں جو مریض ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو چل پھر کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک وہ ہے جو بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں، جو بالکل بیڈ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہوتے ہیں وہ بیمار جو واش روم تک بھی نہیں جا سکتے، جو ہل کر سجدہ تک نہیں کر سکتے، اشاروں کی حد تک ان کی نماز رہ جاتی ہے، اور پھر وہ ہوتے ہیں جو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ بتائیں وہ بندہ جو بالکل صحت کے ساتھ ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، واش روم جا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، لمبا جو ہے وہ سجدہ کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، تو یہ ان کے پاس صحت ہے تو وہ خود سب کچھ کر رہا ہے، اس کے پاس فرصت ہے تو وہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کے پاس عافیت کا دور ہے تو وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دور اس کے ہاتھ سے نکل گیا اللہ کی طرف سے، اب اس میں بھی وہ کمائی کر رہا ہے، اس میں بھی وہ کمائی کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی امتحان آ گیا، کوئی وقت آ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ کمی ہو گئی، اس معاملے میں کمی ہو گئی، نہ وہ سجدے رہے، نہ وہ تلاوت رہی، نہ وہ بھاگ دوڑ کر نیکی، اور کچھ بھی نہیں رہا۔ اب ہر وقت تکلیف، ڈاکٹر پہ جا رہے ہیں، سوئیاں چبھوئی جا رہی ہیں، بلڈ لیا جا رہا ہے، ڈرپ لگ رہی ہے، کبھی کچھ بڑی بڑی آزمائشیں، جتنی بڑی بیماریاں، کبھی چیرا جا رہا ہے، کبھی پھاڑا جا رہا ہے، کبھی کڑوی دوائیں دی جا رہی ہیں، کبھی اپنے گھر سے دور کسی ہاسپٹل میں کسی بیڈ کے، ایسی زندگی۔ جب یہ اب زندگی آ گئی تو اب میرے رب فرما رہے ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کوئی بھی حال خیر سے خالی نہیں ہے۔ پہلے وہ عافیت میں تھا، اس نے محنت کی، اس نے کما لیا، اب وہ بیماری اور آزمائش میں آ گیا، اب وہ کمائی نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے اوپر اس کے صبر کو لکھ لیا، اور اس پر اس کو کئی اعمال سے بھی بڑھ کر اجر دیتے۔ تو یہ کوئی آزمائش کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑے بڑے جو ہے اس کو نہیں سہ سکتے، لیکن ہاں یہ الگ بات ہے اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب جب آزمائش آ گئی تو پھر بھاگنا تو نہیں ہے نا، اب امتحان آ گیا، اب بھاگنا تو نہیں ہے نا، اور نہ اعتراض کرنا۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے نا، اس میں رنگینیاں ہیں، کہیں شکر بتایا، کہیں صبر بتایا، کہیں
عافیت کی دعا بتائی، کہیں سہنے کی تلقین کی. تو اپنا اپنا رنگ ہے اور ہر رنگ میں اجر. مقصود اللہ کو پانا ہے، مقصود اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. بتا یہ دیا کہ بندے تیرے اندر بندگی ہونی چاہیے، چاہے تو عافیت میں ہے چاہے تو آزمائش میں. اپنے آپ کو بدبخت گنوانا، اپنے آپ کو مایوسی کے گھڑے میں گرانا، اپنے آپ کو سب سے اس طرح سمجھنا کہ بس میں ہی وہ بیچاری ہوں، کہ بس سب اس کے اوپر ہی گر پڑے ہیں کہ اسی کو مارا جائے، اسی پر وار کر. اپنے آپ کو اتنا بیچارہ سمجھنا نہیں. ایک وقت آتا ہے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اب جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس پر اس کو ثواب بھی مل رہا ہے. تو یہ یہاں پہ بات ہے. جیسے بہت سارے حالات آتے، جیسے کسی کی شادی ہو گئی، اس کا شوہر بے وفا نکلا. کتنے ایسے واقعات ہیں ہمارے پاس، کتنے ایسے واقعات ہیں. ایک اتنی، اب تو ظاہر ہے ان کی زندگی، ان ماشاءاللہ ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، آگے سے ان کے بچے ہو گئے. اتنی خوبصورت سید خاندان کی اور اتنی باحیا ایجوکیٹڈ، ان کی 3 بیٹیاں ہو گئی اور ان کے میاں نے طلاق دے کر بچوں کے ساتھ نکال دی. بچیوں کے ساتھ، تمہاری بیٹیاں کیوں ہیں؟ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے پوری زندگی اپنے جو بھی ان کو آتا تھا محنت کر کے، شرافت کے ساتھ، حیا کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی کی اور ان کو لکھوایا، پڑھایا، ماشاءاللہ ان کی شادیاں کروائی. دیکھیے ان کی زندگی تو گزری نا. تو کبھی یہ آزمائش آتی، کبھی شادی کے بعد اپنی فیملی تھی، بچے تھے اور بڑی ایک آئیڈیل لائف تھی، شوہر کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. ایک دم سے حیران رہ گئی وہ عورت کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، یہ خواب تو نہیں ہے کہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. اور کوئی ایسی بیماری لگ گئی، وہ پوری زندگی وہ عورت اپنے میاں کا علاج کراتے 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 پوری زندگی گزر گئی. ہمارے گھر میں ایک آنٹی کام کرتی ہے، بڑی خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل و صورت دی ہوئی. تو ان سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ کتنا نور ہے نا. تو وہ کہتی ہیں ہائے بیٹا، یہ چہرہ آپ کو نا، آپ کو سفید نظر آ رہا ہے. اگر میرے دل میں جھانک کر دیکھے نا، یہ دل جو ہے نا جل کے سیاہ ہو چکا ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی ہیں کہ میری 2 جوان بیٹیاں کینسر میں، ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. کہتے میں نے ان کا علاج کراتے ایک کی پھر دوسری بیٹی کی. تو ایسا بھی غم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، آزمائش آتی. تو یہاں آ کر 2 چیزیں ہیں کہ بے چین ہو گئے، بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے. ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، ہائے یہ کرتے نا تو یوں نہ ہوتا. ایسی چیزیں، یہ چیزیں آتی ہیں کب؟ جب ایمان نہیں ہوتا. انسان پریشان ہوتا ہے، انسان بے چین بھی ہو جاتا ہے، انسان فکر بھی کرتا ہے، انسان روتا بھی ہے. لیکن جو اندر کی بے شمار شکایتیں ہیں نا، وہ پھر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اس وقت پھر اس ایمان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. آسان نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹریننگ کروا رہے ہیں. ظاہر ہے ٹریننگ بھی جب ہوتی ہے کسی کی، وہ کوئی آسان تو نہیں ہوتی. اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا سکون چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی نیند، اپنی پسند اور ناپسند، سب کچھ. تو ایک ٹریننگ ہو رہی ہے کیونکہ آگے بہت کچھ ملنا ہے. اس لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں.
راضی برضائے رب ہو جاتا ہے. کیوں ہو گیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اس کے دل میں نہیں آتا. اب آ گیا، اب کیسے اللہ آپ کو منانا ہے؟ اب آ گیا ہے، اب کیسے آپ کو راضی کرنا ہے؟ اب یہ آ گیا ہے، اب کیسے اس کو سہنا ہے؟ اب آ گیا ہے، اس کو میں نے منانا کیسے؟ اب یہ آ گیا ہے، اب مجھے کرنا کیا پڑے؟ تو پہلی بات کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتے ہیں آزمائش. میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو ایسے معاملات ہیں آزمائش اور امتحان کے طور پر آتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یا اعتراض کرنے پہ آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں. معاذ اللہ، یہ سوچ تو نہیں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کو جھیلتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے. یہ جو صبر ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اگر انسان کو حاصل ہو جائے، اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہو جائیں گی. پہلی بات کہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا. مثال کے طور پر انسان ایک امتحان پاس کر لیا تو اس کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے، یہ سیدھی سی بات ہے. 4th کے بعد 5th میں چلا گیا، 5th پاس کر لیا 6th میں چلا گیا، 6th پاس کر لیا 7 میں چلا گیا. اسی طرح پاس کرتے چلے جاتے ہیں اور درجہ بدرجہ یہاں تک کہ انسان آگے چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہوتی. کتنا اس میں صبر ہوگا، کتنا تسلیم و رضا ہوگا، انسان حاصل کرتا چلا جائے گا. پھر امتحان کڑے سے کڑا ہوتا جائے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، درجے بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا وہ بندہ. اور ایک وقت میں MA کا بھی امتحان دینا پڑے گا. ایک ہو سکتا ہے کہ PhD کے لیے تھیسس لکھیں، پھر اس کے اوپر ٹیم بیٹھی ہوئی ہوگی، وہ بحث کریں، اس سے جرا کرے، تو یہ اس کو جواب بھی دینا پڑے گا، اس کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. لیکن اگر 5th میں ہی کوئی فیل ہو گیا تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب MA کا یا PhD کا تھیسس بھی وہ لکھ لے گا. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا قرآن پاک میں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا. ابلا کہتے ہیں آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ابلا کہتے ہیں کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور بھی چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس مقام کے اہل ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت ہے. تو یہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو، یہ جو چیز ہے یہ ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے یہ چیز آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ مصیبتیں اور امتحانات اجتماعی طور پر بھی لوگوں پر لاتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی. ایک بات اور بھی ہے کہ اہل ایمان پر اس طرح کی آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر کوئی گناہ ہو گیا، مجھ سے، آپ سے، یا ارادی طور پر جان بوجھ کے ہو گیا، انجانے سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر لیتے. تو اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا جھیل لیا، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے، بستر پر آ گیا بندہ، لیکن آخرت کی اگر سزا ملتی بہت عظیم ہوتی. لہٰذا کفارہ بناتے ہیں اللہ رب العزت. جو بھی گناہ غلطیاں ہو گئی، حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا کوئی بھی حال خیر سے خالی نہیں ہوتا. عجیب ہے مومن کا معاملہ، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا،
گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی خوبی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے درجے بلند اللہ فرماتا ہے۔ تو صبر میں بھی اجر، شکر میں بھی اجر، یہ مومن کا حال ہے۔ تو جو گناہ دنیا میں کیا تھا یہاں ہی پاک کر دیا جائے، جیسے کہ دھوبی کپڑے کو گرم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کو پٹختا بھی ہے وہ میل ہٹ جائے۔ تو اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائے، اگر ادھر ہی ہمارے گناہ دھل جائے تو بڑے ہی نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اگر حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دنیا سے ایسے دل لگا کر بیٹھ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ جنت بن جائے، کچھ ہو ہی نا، میری فیملی بھی کمپلیٹ ہو، میری ہر خواہش بھی پوری ہو، میں جیسا گھر چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے، مجھے جیسی اولاد چاہیے ویسی مل جائے، مجھے ایسی گاڑی چاہیے وہ گاڑی مل جائے، اور پھر میرے بچے ہوں بھی ایسے، اور اس طرح سے ہی وہ پڑھ لکھ کر اور اس طرح ہی فیملی میں ان کی شادیاں ہوں۔ اب ان ساری جو چیزیں ہم سوچی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم ڈپریشن میں، ٹینشن، فرسٹریشن، اور پوری زندگی اسی میں گزر گئی، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ زندگی ختم ہو گئی، آپس میں بیٹھ بھی گئے، میاں بیوی، بچے اور ماں باپ، بس اسی بحث، اسی چیز میں زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اسی میں تمہارے لیے خیر نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے برائی ہو، شر ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم، اللہ جانتے ہیں، اے لوگو تم نہیں جانتے۔ تو ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں ان میں سے سب سے پہلا مقام رضا ہے، تفویض ہے، توکل ہے۔ انسان محنت کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، نتیجہ نہیں نکلا۔ مثلا ایک بچے نے محنت کی خوب، لیکن وہ فیل ہو گیا تو کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، ساری رات بیٹھ کے پڑھ کر بھی رزلٹ میرا کوئی نہیں آیا، تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں اللہ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہے، اس لیے ایک انسان جو ہے نا خواب دیکھتا ہے کہ مجھے یہی ملے، بس یہی ملے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، یہ بہت ہم نے خود اپنے لیے مسائل کھڑے کر رکھے۔ اسی لیے کسی نے ایک بندے نے سے پوچھا نا کہ کیا حال ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا استغفر اللہ، یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں، تو اللہ کے اشارے سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیا، جو وہ میرے لیے بھیجتے ہیں، جو وہ مجھے چلا رہے ہیں، میں اس پہ راضی ہوں، جو میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں میں اس پر راضی ہوں، میرا اللہ سے نیک گمان ہے۔ یہ بھی ہونا گمان بھی نیک رکھے، میرے اللہ میرے لیے کبھی برا کر نہیں سکتے۔ کیسے اللہ اپنے بندے کے لیے برا کر سکتے ہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ قریب، جو کافروں کو، جو ان کے نہ ماننے والوں کو اتنی عزتیں بخشتے ہیں، تو وہ کیا ایمان والوں کے ساتھ برا کریں گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کوئی تو حکمت ہے نا، کوئی تو حکمت ہے نا۔ ایک چیز ہے نہیں مل رہی، بندہ مانگ کے تھک گیا اور وہ پریشان ہے کہ میں کب سے مانگ رہا ہوں، مجھے کیوں، اور اسی چیز کیوں کو اپنے دل کے اوپر لکھ لیا اور اسی کو لے کے ٹینشن۔ اب جب بھی ہاتھ اٹھتا ہے اسی شکوے کو لے کے رو رہا ہوتا کہ دیکھیں نا میری زندگی ختم ہو گئی اور مجھے یہ چیز تھا، دیکھیں لوگ فلاں میں نے ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ حالانکہ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کرم کیا کہ جو اس کے لیے خالص نہیں تھے، اللہ نے ان کو چن چن کے
کر دیا. اللہ نے اس کے لیے اتنی آسانیاں کی کہ وہ جو آستین کا سام بن کر اس کے ساتھ وہ چلتے رہتے تو کیا ہوتا؟ اللہ نے چن کے الگ کر دیا. ایک سوئی راستے میں ہے، آپ کو نظر آ جائے تو آپ ننگے پاؤں چل کر اگر پاؤں اس کے اوپر آ جاتا وہ چپ جاتا تو کتنی تکلیف ہوتی، اور وہ چیز نظر آ گئی، اس کو سائڈ پہ کر دی، راستہ صاف ہو گیا. تو اگر ایسے لوگ خود آپ سے ناراض، آپ ہماری برائی نہیں ہے، ہماری غلطی نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، اگر وہ خود اپنے آپ کو راستے سے الگ کر لیا، گویا کہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے مخلص دے دینا، اللہ مجھے غیر مخلصوں سے بچا لینا، تو اللہ نے آپ کے راستے سے آپ کی دعائیں قبول ہو گئی. آپ نے اولاد مانگی، اللہ جو خیر والی ہے وہ مجھے دے دینا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ جو خیر والی تھی وہ دے دی، جس میں خیر نہیں تھی وہ نہیں دیا. اور پھر اس این ٹائم کے اندر ادھر ادھر دیکھیے کتنا کچھ دیا ہوا ہے اللہ پاک نے. کتنے مطلب پرست ہیں ہم بندے، ساری ان کی عطاؤں کو بھول بھال کے اس ایک کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں دیا مجھے، دیکھنا اللہ یہ آپ نے نہیں دیا مجھے. مانگنا الگ چیز ہے، مانگنا آخری وقت تک مانگنا یہ ایک الگ چیز ہے. بندگی میں آ کے مانگنا، اعتراض، شکوہ، گلہ، مایوسی، کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے، وہ جو پیک ہے نا، ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، وہ صدمہ اولا جو ہے نا وہ ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، وہ واقعی میں انسان بے چین بے قرار، تکلیف میں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، جتنا بڑا غم ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کا ریئیکشن سامنے آتا ہے، لیکن پھر اس کو سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ انسان ہے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ متى نصر اللہ، اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی؟ لیکن پھر سمجھ آ جاتی اور انسان کہتا ہے میرے رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتے، لیکن صدا اللہ تعالیٰ سے شکایت کر، صدا اللہ کا گلہ کر، دوسروں کی کہ مجھے یہ نہیں ملا، میرے پاس یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہوگی؟ اس کو پہلے اگر تلاش کریں سارا راستہ آسان ہو جاتا ہے. یا میرے پاس جو چیز تھی اس کو واپس لے لیا گیا، کیا حکمت ہوگی؟ اس حکمت کو تلاش کریں. کوئی چیز ہماری گم جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ کوئی چیز اگر کوئی بھول بھی جائے اس پر بھی اگر انا للہ پڑھتے اس پر بھی اجر ملتا ہے، کسی کی کوئی چیز گم جائے اس پر اجر ملتا ہے انا للہ، اسی لیے انا للہ پڑھتے. لیکن اس پہ ایک بات آتی ہے کہ اللہ آپ کی رضا اسی میں تھی کہ آپ کی کوئی حکمت تھی اس کے اندر، وہ چیز گم گئی، اور انسان بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، ورنہ کتنی بے چینی ہو اندر. تو لہٰذا ایک انسان فیل ہو گیا، کمر ٹوٹ گئی، نہیں ہو سکتا، اللہ نے میرے لیے اس میں یہ سوچے کہ میرے لیے اس میں خیر رکھی، اس لیے ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کی مرضی سے. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اپنوں کے قصوروں کو اور انسانوں کے قصوروں کو بھی قسمت نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کہنا کہ جی یہ جو مجھ سے قصور ہو گیا یا فلاں کا قصور ہے نا، یہ چونکہ قسمت میں یہی تھا تو جی اس لیے ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ انسانوں کے بھی قصور ہوتے ہیں، ان کو سبق سکھانا پڑتا ہے. کئی دفعہ ہمارے اپنے بھی قصور ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑتا ہے. وہاں پہ بھی اگر یہ کہہ دیں گے قسمت میں یہی تھا تو کیا کرتے، یہ بات نہیں ہوتی، یہ کچھ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے ہو گیا، آپ کے بس سے ایک چیز نکل گئی، تو پھر وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، پھر وہاں پہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے. تو اسی لیے ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کی مرضی سے. یہ ایک نقطہ ہے ہمارے کہ ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں،
اپنی اپنی ہمت کے مطابق محنت کر رہے، مال بھی لگا رہے، وقت بھی، محنت اور مشقت بھی کر رہے، لیکن رزلٹ نظر نہیں آ رہا، قدم آگے نہیں بڑھ رہے۔ مثال کے طور پر دین کی طرف لوگ زیادہ جوش و جذبے سے متوجہ نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ ہمارے اپنے گھر والے ایسے ہیں کہ ان کو جوڑنے میں بھی زمانہ لگ جاتا ہے، بس یہ سب اللہ کی مرضی میں ہوگا، جب وہ چاہیں گے لے آئیں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ضد، تکبر اور غفلت کی وجہ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے چلے جائیں اور نتیجے سے بالکل اپنے ذہن کو ہٹا لیں۔ یہ کیفیت جب تک ہماری نہیں ہوگی، ہم اسلام پر استقامت کے ساتھ جد و جہد کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے جو 10 برس ہیں، وہی کے بعد دن رات کی محنت، شدید مشقت، یہاں تک کہ اللہ رب العزت بھی روک رہے ہیں کہ کیا میرے رسول اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ خود کو اس صدمے میں ہلاک کریں گے، اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں کہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ نتیجہ نہ نکلنا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر نتیجہ نہ بھی نکلتا، اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی جو 950 برس، تب بھی دعوت دینی پڑتی تو دعوت دیتے ہیں، آپ کا کام تھا دین پہنچانا۔ تو دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، ایک اس قسم یہ ہے کہ ہمارے ارادے اختیار سے باہر اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے، برداشت کرنا، برداشت کی صلاحیت اللہ رب العزت ہمیں اس کے لیے عطا کرے، تو وہی اس کا علاج ہے کہ برداشت ہو ہمارے اندر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمینی طور پر کوئی مصیبت آ گئی یا اپنی جان میں کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور بڑی بیماری میں انسان مبتلا ہو گیا، انسانی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ نہیں پڑتی تم پر کوئی تکلیف، نہ زمین میں اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ کتاب میں، الکتاب میں پہلے سے ہی درج ہیں۔ یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو جا رہا تھا، میں تو جا رہی تھی، اچانک میں گر گئی، اچانک مجھے گاڑی نے ٹکر ماری۔ تو اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اچانک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ انسانوں کے بھی قصور ہوتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں ہلائے ہی نہ اور کہہ دے کہ قسمت میں یہی تھا۔ توکل تو تیاری کی آخری سطح تک پہنچ کر پھر بھی کام نہیں ہوتا، پھر سمجھنے کی قسمت میں نہیں تھا۔ کوشش اللہ رب العزت نے انسان کو بتائی ہے، اس کوشش کے بعد بھی مرضی اسی ذات پاک، اس پروردگار عالم کی چلتی ہے۔ تو در حقیقت جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے اللہ کے علم میں موجود تھا۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، تمہیں مشکل نظر آئے گا، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان پر جو تم سے چھوٹ جائے، چھن جائے۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، دولت تھی، اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، یا کسی کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ نے انسانوں کے لیے بھی قانون بنائے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، جو کسی کا نقصان کرے، مگر جب یہ سب اللہ کی طرف سے سمجھیں گے تو اتنا غم اور اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان سمجھتا ہے، اس کو سوچتا ہے، تو اس کو اتنا غم، اتنا دکھ نہیں ہوتا، اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک درویش
جا رہا تھا ایک اللہ کے نیک بندے، اور وہ کہتا ہوا جا رہا تھا جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ کسی نے پتھر اٹھا کے دے مارا، سر پر لگ گئے، تو پیچھے مڑ کر دیکھا اس شخص نے، اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو۔ تو درویش نے کہا مجھے تو پتھر اللہ کے حکم سے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ اس میں کس کا منہ کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے لیے کس نے گناہ کما لیا، اپنے لیے کس نے مصیبت مولی، تو تم اس کے سبب بن کر آ گئے ہو۔ پتھر رب کی طرف سے آیا ہے، مگر اس کا عطاب اور وبال تم پر آ جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے پھر کہ کون ذریعہ بنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں کسی برائی کا ذریعہ بننے سے بچانا، اللہ ہمیں ظالم بننے سے بچانا، اللہ ہمیں مظلوم بننے سے بھی بچانا۔ اللہ ہم مظلوم بھی نہ بنے کہ کوئی ہم پر ظلم ڈھائے، یا اللہ ہم ظالم بھی نہ بنے کہ ہم کسی پر ظلم کریں۔ انسان ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، ایک کام کو وہ اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے، لیکن عین وہ دوسروں کے لیے ظلم بن جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، انسانوں کے مزاج میں بھی اختلاف ہے۔ ایک بندہ اپنی نیت میں ایک کام کو سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ اس مفاد کے لیے ہے، اگلے بندے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پھر نیتوں کا علم اللہ رب العزت کو، اللہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہے کیا۔ لیکن آتی آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، کئی بندے ذریعہ اس کے بنتے ہیں تو عذاب تو آتے ہیں ان کے اوپر۔ تو ایک یہ بات کہ وہ تکلیف جو من جانب اللہ ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسری تکلیف وہ ہے جو خود کردہ اپنے ہاتھوں جو مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے انسانوں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں کو معاف بھی کرتے، ہر غلطی پر پکڑتے نہیں ہے، اور نہ ہی ہر غلطی پر سزا دیتے ہیں، اور سزائیں معاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت حلیم، بہت غفور رحیم بھی ہیں، رحمان اور کریم بھی ہیں۔ لیکن ایک بات کہ ایک مصیبت وہ ہے جو ہماری اپنی کمائی ہوئی، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ جو آپس میں ناانصافیاں ہوتی ہیں، ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، غلط تقسیم ہوتی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ جو علاج ہے جس کا کسی انسان کے پاس، وہاں پہ برداشت کا مادہ بڑھانا پڑتا ہے، ٹالرنس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، اس کا حل نکالنا پڑتا ہے جو انسانوں کے ہاتھوں میں، وہ یہ کہ ان معاملات کو صحیح انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، نظام اتارا، یہ سارا کس لیے؟ تاکہ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ تو انسانوں میں انصاف نہیں رکھا جاتا، انسان انصاف نہیں کرتے۔ سب سے پہلا دکھ جو انسان نے خود پیدا کیا وہ یہ کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یہ وہ خاندان ہے اور یہ وہ خاندان، یہ انسانوں کا پیدا کیے ہوئے خاندان ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بہت سارے معاملات، رشتے اسی وجہ سے ٹھکرائے جاتے ہیں، اور لوگوں کی دل شکنیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، بیٹیوں کی دل شکنیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ اس خاندان کی لڑکی ہے تو گویا کہ اس کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ اس خاندان کی لڑکی ہے، اس کا یہ اسٹار ہے تو اس کے اندر یہ عادات ہوں گی۔ اس وجہ سے اس بنا پر بڑے اچھے فیصلوں کو رد کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ظاہر داریوں کو دیکھ کر بڑے غلط فیصلے ہوتے، بڑے ہیروں کو ٹھکرایا جاتا ہے، بڑے ہیرے گنوائے جاتے، اور ساری زندگی پھر پچھتاتے۔ تو سب سے پہلا دکھ جو انسان نے خود پیدا کیا وہ یہ کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، وہ نیچ ہے، وہ اونچا خاندان ہے۔ یہ فرق انسان ہی تو رکھتے ہیں، اونچ نیچ کا۔ تو دو طبقات ہیں جو پہلے گرے ہوئے تھے، ایک یتیم اور دوسرا طبقہ عورتوں کا۔ یتیموں کا مال
لوگ کھا جاتے تھے، جو ان کے باپ کے مرنے کے بعد جو ہوتے تھے اوپر رشتہ دار، ان کے ارد گرد کے لوگ انہیں دھکے دیتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ اکبر. پھر فرمایا یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، ان کو جلدی جلنے والی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یتیموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے وہ عورت بھی ہے اور ان کے نابالغ بچے ہیں، تو ان کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرے تاکہ وہ جب میچور ہو جائے ان کے حوالے ہو، اس میں کوئی خیانت نہ ہو. دوسرا طبقہ عورتوں کا. سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں یہ ہے کہ بچپن ہی سے احساسات کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کہ بیٹے تو افضل ہے، بیٹوں کو افضل سمجھتے ہیں اور بیٹیوں کو عام. معاذ اللہ یہ سارے گھروں میں نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں بیٹیوں کو وہاں پہ عزت دی جاتی ہے، بیٹیوں کا احترام. الحمدللہ ہم نے خود یہی دیکھا ہے. الحمدللہ سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ماضی میں دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد اب بھی بہت سارے اب بھی لوگ ایسے ہیں کہ بیٹے تو افضل ہیں اور بیٹیوں کو شروع سے ان کو احساس دلایا جاتا ہے. تو اس قدر ناانصافی. دونوں ایک ہی ماں باپ سے ہیں، دونوں ایک ہی ماں باپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹے کی پرورش پر وہ اجر و ثواب نہیں بتائے. ہاں 2 یا 3 بیٹیوں کو پال پوس کر، تہذیب سکھا کر، پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا تو فرمایا جنت کی ضمانت اللہ رب العزت اس کو دیتے، وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا. تو یہ فضیلت بیٹیوں کی تربیت کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کائنات کے سب سے محبوب انسان بلکہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہیں دیے بھی تو لے لیے، بیٹیاں دی 4 بیٹی. کتنی محبت فرماتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے. اور کیونکہ وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رخصت ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھی اور وہ سب سے چھوٹی بھی تھی، تو خاص طور پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات خصوصیت سے آتے ہیں کتابوں میں. کتنی محبت تھی. تو بچپن سے ہی بچیوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. اب شکر ہے پھر بھی حالات کچھ بہتر ہو گئے، لیکن جیسے ہماری ماؤں کا زمانہ یا ان کی ماؤں کا دور تھا، ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں کہ کسی طور پر بھی بیٹی کو وہ ویلیو نہیں دیا جاتا تھا. تو لہٰذا ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا کہ بھائی زیادہ بڑھیا تو والدین ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بیٹی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ کو بیٹوں سے ہی زیادہ محبت ہے، ہم سے کوئی نہیں. اور پھر اکثر و بیشتر ان لڑکیوں کی مرضی کے خلاف ان کے رشتے ہوتے. پہلے مائیں یہ پریشان ہوتی کہ رشتے آئیں گے کیسے، خاص طور پر اگر بچی یعنی خدا نہ خواستہ. دیکھیے ہر بیٹی بہت پیاری ہوتی، ہر بیٹی بہت پیاری ہوتی، تھوڑی سی تیار ہو جائے کتنی پیاری لگتی ہے ہر بیٹی. لیکن ماں باپ خود خدا نہ خواستہ اگر ایک بیٹی تھوڑی زیادہ پیاری، دوسری بیٹی تھوڑی کم پیاری، تو وہ ماں باپ اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ تمہاری اتنی شکل اچھی نہیں ہے تو تمہارے لیے کسی کا بھی رشتہ آ جائے نا غنیمت سمجھو. یہ چیز ہے. اور کیسے کیسے جلد بازی کے فیصلے ہوتے ہیں اس بنا پہ، اور کیسی جگہوں پہ اپنی بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں اس چکر میں آ کے، کیسے ظالموں کے حوالے اپنی بیٹیاں کرتے ہیں لوگ اسی چکر میں کہ تم غنیمت جانو کہ تمہارا رشتہ آ گیا ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اس بچی کی مرضی ہے بھی کہ نہیں ہے.
اس کی اپنی پسند اور ناپسند ہے کہ نہیں ہے، یہ خوش رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور وہ بیچاری بچی اس کو کیونکہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہاں بس میرا رشتہ آ جائے نا بس مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر رشتہ آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تیرا رشتہ آ گیا ورنہ تجھے کون لے کے جاتا بیا. اور یہ جب بچی اگلے گھر جائے وہاں پہ بھی اس کو احساس دلایا جاتا ہے کیونکہ جب خود ماں باپ اپنی بیٹی کو عزت نہ دے تو اگلے گھر والے کیسے دیں گے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے جو ہے تمہاری شادی ہمارے گھر ہو گئی، اور پوری زندگی اس کو ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے. اور ہوتے ہوتے اگر پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اگر بیٹی ہو گئی تو یہ ہوگا، بیٹی اگر آ گئی تو خیر نہیں ہے. تو اگر اس کی بیٹی آ وہ اسی میں ہی ڈپریشن اور ٹینشن میں زندگی بتا دیتی ہے. پھر اگر بیٹا آ جائے نا، پھر کئی دفعہ ایسی عورت کہ پھر یا تو بہت پوزیسو ہو جاتی ہے، یا تو یہ کہ بالکل مفلوج اولاد کی تربیت سے چلی جاتی ہے. تو کیوں بیٹیوں پہ اتنا ظلم؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اس بنا پہ رشتے ہوتے ہیں کہ ہاں یہاں سے رشتہ آ گیا، بہت مالدار ہے اور بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں. کھاتے پیتے مالدار دیکھیے نصیبوں میں جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ کھاتے پیتے مالدار ہی خوش رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ اپنی بچی کا رشتہ کرائے اس آدمی کے پاس کچھ ہو، وہ اس کو پال سکتا ہو، وہ اس کو کھلا سکتا ہو، وہ اپنے بچوں کو کچھ دے سکتا ہو، ان کو 3 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ جی اللہ پہ بھروسہ ہے تو دے دو آنکھیں بند کر کے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن اس چکر میں بھی کہ کیونکہ یہ ان کے پاس یہ ہے وہ فلاں ہے تو کوئی نہیں، بچی سے کس نے پوچھنا، یہ غلط ہے. اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ایک طرح کا ظلم ہے، لڑکی کی مرضی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتی. وہ انسان ہے، بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ زبردستی جس کے ہاتھ چاہا دے دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیٹی سے پوچھا جاتا ہے، وہ اگر خاموش ہے، وہ چھوٹی ہے خاموش ہے، حیا کی وجہ سے نہیں بول پاتی تو اسی کو اجازت سمجھا جاتا ہے. اور اگر وہ شادی شدہ یعنی طلاق ہو گئی، اس کے بعد پورا اس کا اقرار چاہیے ہوتا ہے کہ کیونکہ پہلے شادی ہو کر طلاق ہو گئی یا کوئی میاں کی ڈیتھ ہو گئی، اب دوسری کوئی شادی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں سے رشتہ آیا ہے، کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ اگر وہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں تو پھر اس کا رشتہ ہو سکتا ہے، ورنہ. تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو کم از کم عزت دینا سکے، ان کی تربیت بھی ہو، لیکن ان کو اتنی تو عزت دے دے کہ نہیں جی یہ بس آ گیا تو رشتہ بہت بڑا آ گیا تو یہ کچھ بھی ہو جائے چلو اس کا جو ہے وہ چلی گئی، اچھی بات ہے کہ اپنے گھر کی ہو گئی. اب وہ بیچاری اس لیے غم بھی نہیں بتا پاتی کہ میں واپس جا کے بتاؤں تو پتہ نہیں وہ میرے گھر والے کس طرح سے انہوں نے کہاں سے جہیز جمع کر کے کس طرح سے اپنی غریبی کو لے کے پتہ نہیں کہاں سے قرض لے کے کس طرح سے میرا جہیز بنا کے مجھے رخصت کر کے پہلے ہی میں نے ان کو اتنا پریشان کر دیا. اب یہ غم وہ دکھ وہ پریشانی میں کیسے بتاؤں؟ یہ بات نہیں ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو جائے وہ ہر بات لا کر بتائے، یہ بات نہیں ہے، لیکن ایسی آزمائش ڈھائی جائے کہ کتنے سننے کو ملتا ہے کہ لڑکی جو ہے کچن میں کام کرتے ہوئے جل کے مر گئی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو جلایا گیا، یہاں تک نوبت آ جائے. اور پھر کئی دفعہ وہ اس لیے نہیں بتا پاتی کہ پیچھے بتائیں گے کس کو بتائیں گے، کیا کہیں گے، ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے، ہزاروں وسوسے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ بہنوں سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے گھروں میں بھی الحمدللہ اپنے بھائیوں کو دیکھا، اور میرے جاننے والے بے شمار جو اپنی بیٹیوں پہ اپنی بہنوں پر جان چھڑکتے، اور جو بھی کہے جو بھی یہ چاہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے، اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرے، اپنی بہنوں پہ خرچ کرے. یہ نہیں کہ سارا ان پہ لگائے، لیکن اس میں خیر ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہمیں. پھر اس سب کے اوپر سب سے بڑا ظلم سورہ نساء ہم پڑھتے ہیں، کتنی تاکید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے کہ مما قل منہ او کثر، چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو یا کم مال کسی نے چھوڑا یا تھوڑا چھوڑا ہو،
لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا. نصیب مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر لیے گئے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار، بہنوں کو دینے کو تیار؟ یہ عجیب معاملہ. اسی لیے کہ کسی زمانے میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ایک تحریک چلی، تو وہ اس وقت کے جو تھے، جو مولانا صاحب تھے، وہ 80,000 کا مجمع لے کر چلے تھے اسلام آباد کی طرف. پھر راستے میں ان کو روک دیا گیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بچیوں کی وراثت کا حق دینے کو تیار ہے؟ یعنی وہ اتنے لوگوں کا مجمع لے کے شریعت نافذ کرنے جا رہے تھے. تو پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے. لیکن بعد میں پھر سمجھانے پر توجہ ہو گئی تو بتایا کہ اب میں نے اس بات پر بیعت لینا شروع کر دی لوگوں سے کہ بیٹیوں کو ان کا حق دے دو. لیکن ابھی بھی صرف 28 آدمیوں نے اس بات پر بیعت کی، 80,000 میں سے یہ حال. اب تھوڑا سا الحمدللہ دین کا کام زیادہ ہو رہا ہے، لوگ کو پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن ابھی بھی یہ حالات ہے. تو عورت کا اکرام بہن، بیٹی، بیوی، ماں کی حیثیت سے، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی، کہ دیکھو مسلمانوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، نرمی کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ سفر ہو رہا تھا، اونٹوں کے اوپر عورتیں سوار تھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگوائے، تیز اونٹ چلا کر ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھا برتاؤ کیا جائے عورتوں کے ساتھ. یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، نبی کریم یہاں تک فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی تمہاری نگاہوں سے گر جائے، کہ مرد کے دل میں اس کی محبت نہ رہی. تو فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا، اس میں تلاش کرو، تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کرو، تاکہ مرد کے دل میں، مرد تمہارے دل میں اس کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے تھی. کیا پتا صورت اچھی ہو یا سیرت اچھی ہو یا کوئی عادت اچھی ہو یا کوئی اور اچھائی ہو، بھلائی ہوگی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اس سے محبت کرو، ان کو دل میں بٹھاؤ. تو ایک یہ ظلم ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کا ظلم ہے. اور دوسرا یہ جو جاگیرداری اور اس طرح کا نظام، اور جو بڑے قوی ہے وہ کمزوروں کو دبوچنا، اور ان کا اپنا گھر کا چولہا جلانے کے لیے دوسروں کے گلشن کو آگ لگانا، ڈاکے ڈالنا، غصب کرنا، چوری کرنا، دوسروں کو قتل کرنا، مارنا، عدالتوں کے چکر لگوانا، یہ انسانوں کے اپنے عیب، اپنے قصور ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے حقوق میں گناہ کرنا، کوتاہی کرنا، جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کو توڑنا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا، اس کو کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام کرو، اس کو نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اطاعت کے راستے اور ان کو چھوڑ کر چلنا، اور یہ ہے نافرمانی اور شیطان کے راستے اور ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط المستقیم ہے، اور باقی یہ چھوٹی چھوٹی جو لائنس ہے یہ شیطان کے راستے ہیں، اور جان بوجھ کر شیطان کے راستوں پر چلنا. تو اللہ کی عبادت میں نافرمانی کرنا، انسانوں کے حقوق میں کرنا، اپنے نفس کے معاملے میں کرنا، تو یہ ان کا علاج ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی اصلاح کروائیں اور ہم اپنی تربیت کروائیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم مراقبہ کریں، ہم سوچیں ان چیزوں کو کہ کیا قصور ہمارے اندر کہاں کہاں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہیں. انسان جب غور کرتا ہے وہ خود رجوع کرتا ہے اور اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ کے سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. لیکن انسانوں کے معاملات ہیں ان کو پھر کلیئر کر کے چلنا پڑتا ہے. اور باقی ایسے آسمانی آفات ہیں، وہ بیماری ہے یا کوئی کسی کا پیارا چھن گیا، تو وہاں پہ کیا ہے؟ تسلیم و رضا، تسلیم و رضا.
کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اپنے بھی عمل سے رہ جاتا ہے، اپنے سکون سے رہ جاتا ہے، اس کی زندگی دوزخ کا نمونہ بن کے رہ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اس وقت کا انتظار کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا کہ ایک جگہ ہے، جب وہ جگہ ملے گی وہ ہے جنت، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دکھ درد ختم، لہٰذا آج سے تم پر کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، خوشیاں ہی کچھ نہیں۔ تو اس وقت کا انتظار کرنا۔ اور اللہ رب العزت یہاں پہ بھی ان پریشانیوں کا عوض دے دیتے ہیں، کیونکہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکمتیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حقیقتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت کا معاملہ فرمائے، ہمارے حق میں بہتری اور آسانیوں کے معاملات فرمائے، اور جو آزمائش، جو امتحان آئیں، پھر اگر آئے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تسلیم اور رضا کا مقام عطا فرمائے۔ اور رب کریم آج جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت درگزر کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے ایسی باتیں ہوئی ہیں جو ان کے نام کی بے ادبی ہوئی، ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا جو احترام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں خیال رکھا گیا، تو رب کریم ان گناہوں کے لیے بھی ہمیں معاف فرمائے، اور رب کریم اس مجلس کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔